حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سب کو خوشی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ حضور ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سب کو خوشی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن حضور دنیا میں کس تاریخ کو آئے حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ میں ربیع الاول کی 12 تاریخ پیدا ہوا ہوں، یہ حضور نے اپنی زبان سے کبھی بھی بیان نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق نے نہیں بتایا، عمر فاروق اعظم نے نہیں بتایا، عثمان غنی نے نہیں بتایا، علی مرتضیٰ نے نہیں بتایا، حسن حسین نے نہیں بتایا، فاطمہ الزہرا نے نہیں بتایا، عائشہ صدیقہ نے نہیں بتایا، خدیجہ الکبریٰ نے نہیں بتایا، حضور کی 11 بیویوں میں سے کسی بیوی نے نہیں بتایا، حضور کی 4 بیٹیوں میں سے کسی بیٹی نے نہیں بتایا، حضور کے 3 بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے نہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضور نے خود نہیں بتایا کہ میں 12 کو پیدا ہوا ہوں۔ حضور کی بیویوں میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کی بیٹیوں میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے۔ حضور کے بیٹوں میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے۔ حضور کے جتنے نواسے ہیں ان نواسوں میں سے کسی نے نہیں بتایا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کی جتنی نواسیاں ہیں ان نواسیوں میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کے جتنی پھوپھیاں ہیں ان پھوپھیوں میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کے جتنے چچا ہیں ان 10 یا 12 چچاؤں میں سے کسی چچا نے نہیں بتایا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے ہیں، 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی احمد رضا خاں صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو پیدا نہیں ہوئے ہیں، 8 کو پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا اگر ہم اور آپ 12 تاریخ کو خوشی مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں، تو کبھی یہ سوچ کر کے کہ کسی نے 8 تاریخ کو لکھی ہوئی ہے تو 8 تاریخ کو بھی لائٹنگ کا نظم کر کے خوشی منا لینا چاہیے۔ اور ہم اور آپ پیران پیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے نام پر گیارہی کھانے والے بھی ہوں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حریت الطالبین میں لکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی یہ پیران پیر ہیں جن کے نام کی گیارہی ہوتی ہے، لوگ گیارہی کھاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ حضور کب پیدا ہوئے ہیں؟ حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جن کے نام کی گیارہی کی جاتی ہے۔ تو اتنے بڑے پیرانے پیر ہیں جو خواجہ ہیں، جو غوث الاعظم ہیں، جو اتنے بڑے پیر اور بزرگ ہیں جن کے نام کی ہم گیارہی کھا لیتے ہیں، ان کی بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اور پیرانے پیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ محرم کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم کبھی کبھی محرم کی 10 تاریخ کی خوشی منا لیا کریں، کبھی کبھی محرم کی 10 تاریخ کی خوشی منا لیا کریں۔ اور خوشی منانے میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی میں ماتم نہیں ہوتا ہے، خوشی میں ڈھول تاشا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر محرم میں آپ کا ماتم ختم ہو جائے گا جو 10 تاریخ آپ ماتم کرتے ہیں، کیونکہ پیرانے پیر نے تو لکھ دیا ہے کہ حضور کی پیدائش کس تاریخ ہے؟ 10 محرم کو ہے۔ تو حضور کی پیدائش پر خوشی ہوگی یا کم ہوگا؟ حضور کی پیدائش پر خوشی ہوگی تو 10 محرم کا آپ کا ماتم باقی نہیں رہے گا۔ لہذا جس دن 10 محرم آئے فوراً آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آنے والے ہم جیسے مفتی نے عالم نے نہیں کہا ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں 10 محرم کو حضور پیدا ہوئے ہیں، میں کہہ کے نہیں جا رہا ہوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے، یہ پیران پیر نے کہا ہے، یہ پیران پیر کا قول ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جن کے نام پر لوگ گیارہی کھاتے ہیں۔ 10 محرم کو حضور پیدا ہوئے ہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے پہلے بتا دیا۔ لہذا جیسے ہی 10 محرم آئے تو آپ سب لوگ اپنے گاؤں میں یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، لہذا ماتم کو چھوڑ کر کے آپ خوشی کریں گے اس تاریخ کو۔ اس تاریخ میں 10 محرم کو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، 10 محرم کو آپ کو ماتم نہیں ہونا چاہیے۔
چاہیے. میں نے آپ کے سامنے دو باتیں عرض کی. نمبر ایک, اس مہینے میں مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں, اور مشہور یہ ہے کہ حضور 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 8 کو پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا کبھی 12 کو خوشی مناؤ تو کبھی 8 کو بھی خوشی منا لیا کرو. جشن آمد رسول اللہ اللہ, کبھی 8 تاریخ کو بھی کیسٹ لگا کر کے اور ایسے جلسہ مجمع اور میلاد اور محفل کر لیا کرو 8 تاریخ کو بھی. اور پیرانے پیر نے لکھا ہے 10 محرم الحرام, محرم کی 10ویں تاریخ, تو کبھی 10 محرم کو بھی میلاد کا جلسہ رکھ لیا کرو. میں نے ایک اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے, میں نے وہ بھی اپنی بات نہیں کی ہے, اور دوسری بات میں نے پیرانے پیر کی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, جن کی 11 ہوتی ہے. میں نے یہ 2 باتیں عرض کی. تیسری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے, سب کو خوشی ہونی چاہیے. حضور کی آمد پر, حضور کی بعثت پر, حضور کی پیدائش پر, حضور کے دنیا میں آنے پر جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان کیسا ہے؟ حضور آئے ہیں, آخری نبی ہے, حضور کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے, زمین آسمان چاند ستارے سیارے یہ سب حضور کے صدقے میں بنے ہیں. اگر حضور کی آمد پر خوشی نہ ہو تو وہ مسلمان کیسا ہے؟ لیکن حضور کی آمد پر خوشی کیسے ہو, حضور کی آمد پر خوشی کس طرح کی ہو, اس خوشی کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. حضور کی آمد پر خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوالی کی ہم گیت گائیں, کیونکہ حضور نے خود آ کر کے بتایا ہے کہ یہ میوزک جو ہوتی ہے دل سے ایمان کا نور ختم کر دیتی ہے. ہم قوالی میں میوزک گاتے ہیں, اس سے دل کا ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. حضور تو ایمان لے کر کے آئے تھے, حضور جو چیز لے کر کے آئے ہیں اس کا نور اس ایمان کا نور ہم میوزک بجا کر کے, قوالی بجا کر کے اپنے دل سے ختم کر دیتے ہیں. اور قوالی کہاں بجاتے ہیں؟ ہم نے محفل میلاد مسجد کے اندر رکھی ہے, اسی مسجد کے اندر کیسٹ لگا کر کے ہم قوالی بجاتے ہیں. جس میوزک سے حضور نے منع فرمایا ہے, مسجد میں منع فرمایا ہے, مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضور نے منع فرمایا ہے, مکے میں منع فرمایا ہے, مدینے میں منع فرمایا ہے. حضور ہمارے اور آپ کے آقا ہیں, ان کی بعثت پر ہمیں خوشی ہے, تو کیا ان کی یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میوزک دل سے ایمان کا نور ختم کر دیتی ہے, میوزک دل سے ایمان کا نور ختم کر دیتی ہے. دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے میوزک کی وجہ سے. لیکن ہم مسجد کے اندر قوالی بجاتے ہیں, وہ بھی کس دن؟ 12 ربیع الاول کو بجاتے ہیں, میلاد کے دن بجاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے. لہذا میوزک اور قوالی نہیں بجنی چاہیے. گانے سے بڑا گناہ قوالی ہے, گانے سے بڑا گناہ قوالی ہے, گانے سے بڑا گناہ قوالی ہے. یاد رکھیں, گانا سنیں گے کم گناہ ہے, قوالی سنیں گے اور بجائیں گے زیادہ گناہ ہے. گانے پر بھی گناہ ہے, گانے پر بھی گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس سے بڑا گناہ قوالی پر ہے. وہ کیوں؟ گانا سنتا ہے تو گانے کو سننے والا گناہ سمجھتا ہے, گانا سنتا ہے لیکن گانے کو سننے والا گناہ سمجھتا ہے, لیکن قوالی سنتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے. قوالی سنتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے. ایک بندہ شراب پینے والا ہے, شراب پیے اور شراب پینے کو ثواب سمجھے, شراب پیے اور شراب پینے کو ثواب سمجھے, شراب پیے اور شراب پینے کو ثواب سمجھے, اس پر کتنا بڑا گناہ ہوگا. ایک بندہ گانا سنتا ہے, گانے کو گناہ سمجھتا ہے, اس لیے اس کا گناہ کم ہو جاتا ہے. قوالی سننا اس میں میوزک ہوتی ہے اور میوزک یہ حرام ہے, حرام سننے والا ثواب سمجھتا ہے, اس لیے اس کا گناہ اور بڑھ جایا کرتا ہے. اس لیے دوسری سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک حافظ جی سے آپ تعویذ لے کر کے آتے ہیں, تعویذ کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے, اللہ پاک کا نام لکھا ہوتا ہے. آپ اس کو لاتے ہیں, پاک پانی میں دھو کر کے آپ اس کو پی لیتے ہیں, تو آپ پی لیتے ہیں, آپ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. آپ اس قرآن کی جو آیت لکھی ہوئی تعویذ کے اوپر آپ اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اس تعویذ کی وجہ سے آپ کو اللہ چاہتا ہے تو شفا دے دیتے ہیں. لیکن وہی تعویذ قرآن کی آیت آپ لے کر کے جائیں اور کہیں کہ حافظ جی نے بتایا ہے گھول کر کے اسی پہ لینا, آپ اس کو لے کر کے جائیں اور شراب میں آپ گھول کر کے پی لیں, شراب میں آپ گھول کر کے پی لیں. ایک تو قرآن پاک پاک چیز ہے, اس پاک کو آپ نے ناپاک میں ملا کر کے پی لیا ہے. ایک تو میوزک ویسے ہی حرام ہے, اور پھر میوزک کو ملا دیا ہے حضور کے ذکر کے ساتھ, حضور کے تذکرے کے ساتھ, حضور کی پیدائش کے ساتھ, حضور کے فضائل کے ساتھ, حضور کی بیویوں کے تذکرے کے ساتھ, حضور کی بیٹیوں کے تذکرے کے ساتھ, حضور کے نوازوں کے تذکرے کے ساتھ, امام حسین کے تذکرے کے ساتھ, امام حسن کے تذکرے کے ساتھ, حضرت علی کے تذکرے کے ساتھ, بی بی فاطمہ کے تذکرے کے ساتھ, ان تذکرے کے ساتھ آپ نے میوزک کو ملا دیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک تعویذ لیں اور اس کو شراب میں یا پیشاب میں ملا کر کے پی جائیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے میوزک میں حضور کے تذکرے کو شامل کر دیا. ایک تو میوزک ویسے ہی حرام
تھا اس حرام چیز میں نبی کے پاک نام کو آپ نے داخل کر دیا ہے، اس حرام چیز کے اندر نبی کے پاک نام کو داخل کر دیا ہے، اس وجہ سے قوالی کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس دن جب خوشی ہو رہی ہے تو قوالی ہی قوالی چاروں طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ قوالی کو ختم کریے۔ میں نے 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ پہلی بات مشہور یہ ہے کہ حضور 12 تعلیم کو پیدا ہوئے۔ میں نے بتایا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور 12 کو پیدا کیے ہوئے ہیں، حضور 8 کو پیدا ہوئے۔ میں پہلے بول کے جا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کتاب کا نام بول دیتا ہوں تاکہ جو موبائل میں ریکارڈ کر رہا ہوں ریکارڈ ہو جائے۔ کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ، اس کا اصلی اور اوریجنل نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ اس کی جلد نمبر، اس کی پارٹ نمبر ویلوم نمبر 26 ہے، ویلوم نمبر، اس کا پیج نمبر 413 اور 414 ہے۔ کھول کر دیکھ لیجیے گا، میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے۔ حضور 8 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی کی بات ہے۔ یہ تو بریلی کے عالم ہو گئے، اگر دیوبندی عالم کی بات چاہیے تو دیوبندی عالم کی بھی بات لے لیجیے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوبندی عالم ہے، ان کی کتاب ہے 10 جلدوں کے اندر، کتاب کا نام ہے احسن الفتاوی۔ یہ 10 جلدوں کے اندر کتاب ہے، 10 پارٹ میں کتاب ہے، 10 ویلوم میں کتاب یہ ہے، ایک بک ہے۔ اس کی پہلی جلد کے اندر، پہلے پارٹ کے اندر، فرسٹ ویلوم میں مفتی رشید احمد صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ میں نے بریلی عالم کا نام بھی بتا دیا، میں نے دیوبندی عالم کا نام بتا دیا۔ جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی عالم سمجھ لے، جو بریلی ہے وہ بریلی عالم سمجھ لے۔ حضور کے بارے میں مشہور ہے حضور 12 کو پیدا ہوئے، لیکن میں نے بتایا کہ حضور 8 کو پیدا ہوئے۔ اور پیران پیر نے کیا لکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ لہٰذا کبھی کبھی آپ 8 ربیع الاول کو بھی خوشی منایا کریں، تب تو پتا چلے کہ اعلیٰ حضرت کو کوئی ماننے والا ہے، تب تو پتا چلے کہ کوئی دیوبندی مفتی رشید احمد لدھیانوی کو ماننے والا ہے، پتا چل جائے کہ کوئی اپنے عالم کو ماننے والا ہے۔ اور جو 11 کھانے والے پیران پیر کا نام لینے والے، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے، اپنے آپ کو قادری کہنے والے ہیں، وہ لوگ بھی کبھی کبھی 10 محرم کو بھی خوشی منا لیا کریں، کیونکہ پیران پیر نے لکھا ہے کہ حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ تب تو پتا چلے گا کہ پیران پیر سے محبت کرنے والے ہیں، صرف ان کے نام کے کھیر کھانے والے نہیں ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں، تب آپ پتا چلے گا۔ لہٰذا 10 محرم کو بھی کام کر لیا کریں۔ اور تیسری چیز میں نے یہ عرض کی کہ جب خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کے دن میں ہم لوگ ڈھول تاشے قوالی بجاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس ڈھول تاشے قوالی اور میوزک کی وجہ سے جو میوزک ہوتی ہے، دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور نفاق کہتے ہیں کہ دل میں ایمان کا نور نہ ہو، صرف زبان پر اللہ اللہ ہو، زبان پر رسول رسول ہو، زبان پر مسجد مسجد ہو، زبان پر نماز نماز ہو، لیکن دل میں اللہ رسول نہ ہو، دل میں اللہ اور رسول نہ ہو، دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو، دل میں ایمان کی محبت نہ ہو، دل میں نماز کا شوق نہ ہو، دل میں اللہ رسول کا سچا عشق اور سچا پیار نہ ہو۔ یہ میوزک کی وجہ سے سچا عشق، سچا پیار، ایمان کا نور، قرآن کی محبت، رسول کی محبت، مدینے کی محبت، روزے کی محبت، حضور کے لائے ہوئے قرآن کی محبت، حضور کے لائے ہوئے تعلیمات کی محبت، اور حضور کے لائے ہوئے دین اور اسلام کی سچی محبت اور پیار، اس میوزک کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہے کہ دل سے نکل جایا کرتا ہے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 10 محرم کو یہ میوزک اور اکھاڑا بالکل نہیں ہونا چاہیے، قطعاً حرام ہے، حرام ہے۔ یہ گانا سننے سے بڑا بھی برا ہے، گانا سننے سے بھی بڑا برا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کبھی کریں جلسہ، کسی عالم کو باہر سے بلائیں، وہ آئے گا، اپنا وقت نکال کر کے آئے گا، کسی بڑے میدان میں جلسہ رکھیں، 4 5 8 10 گاؤں کے لوگوں کو جمع کریں تو کچھ فائدہ ہو، سب کے سامنے بات آئے، کچھ پتہ چلے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں شاید اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہوں گا، 100% صحیح ہوں گا۔ آدھے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا حضور کی آمد پر خوشی ہو کر عشاء کی نماز پڑھے بغیر مسجد میں میلاد سننا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ حضرات اپنی عشاء کی نماز جو قضا ہوئی ہے، اس عشاء کی نماز کو ابھی ادا کریں تاکہ یہ نماز قضا نہ ہو۔ اور صبح فجر سے لے کر کے اب تک جو 4 نمازیں اور چھوٹ چکی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حضور اس دن آئے تھے تو کیا حضور کی نماز سے محبت نہیں ہے؟ اس کی قضا کریں۔ اور اپنی پوری زندگی میں جس کی 50 سال 40 سال 30 سال زندگی ہو چکی ہے، ہزاروں نمازیں چھوٹ چکی ہیں، حضور کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان نمازوں کو آپ قضا نہ کریں گے، ان نمازوں کی اگر قضا نہیں کریں گے، سب سے پہلے آپ ان نمازوں کی قضا کریں۔ اگر قضا نہیں کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے آپ حضور کے عاشق نہیں ہیں، حضور سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، حضور سے پیار کرنے والے نہیں ہیں، حضور سے عشق کرنے والے نہیں ہیں، حضور کی آمد پر خوشی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ حوصلہ ہے،
فراڈ ہے، یہ مکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ نام و نمود ہے، یہ صرف زبان پر ہے، آپ کو حضور میں خوشی نہیں ہے۔ اگر خوشی ہے تو زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ ان کو پوری کریے، اور آج کی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ پوری کریے، اور جو ابھی عشاء کی نماز چھوٹی ہے وہ پوری کریے، باقی آئندہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔